بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل کاؤنسلنگ ود عنایا. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں. اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایسا ٹاپک ہے جو آج کل بہت زیادہ جس کی وجہ سے ہماری لائف میں ڈسٹربنسز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں آپ سے کچھ ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ کس طریقے سے اپنے اینگر کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کس وجہ سے آپ اتنا ایگریسو ہو جاتے ہیں؟ کس وجہ سے آپ لوگوں سے اتنے بلنٹ ہو جاتے ہیں؟ کس وجہ سے آپ اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو جو اس بات کو سوچتا ہو کہ یہ میں نے کیوں کیا، اس کی کیا ریزنز ہیں. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ریزن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ ریزن ہوتا بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو انکنٹرول اینگر جو ہوتا ہے انکنٹرول اینگر، یہ انکنٹرول اینگر کین بی پرابلمیٹک فار یور پرسنل لائف اینڈ فار یور ہیلتھ آلسو. ٹھیک ہے، یہ اتنا زیادہ آپ کے لیے ڈینجرس ہوتا ہے جس میں آپ کی پرسنل لائف بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی ساری سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور آپ کی صحت تو اس سے بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اگر ہم دین اسلام کے مطابق چلیں تو ہم شاید اس چیز پہ عمل ہی نہیں کریں، لیکن وہی بات ہے کہ شیطان ہر وقت ہمارے آس پاس ہی ہوتا ہے اور ہمیں کسی نہ کسی چیز سے ایسے ہائپر کر دیتا ہے کہ وہ ہمارا غصے پہ ہمارا کنٹرول اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو غصہ حرام اسی لیے قرار دیا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے غصے کو حرام کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ ہماری زندگی میں ایک پرابلمیٹک چیز ہے جس کو ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے اس کو ڈیل کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ چیز کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ساری اس میں چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو اینگر ہے یہ ایک نیچرل ہیومن ایکسپیرینس ہے. نیچرل ہیومن ایکسپیرینس ہے اور یہ سب کو ہوتا ہے. اور سم ٹائمز دیر آر مینی ویلڈ ریزنس فار آر اینگر بیہیویئر فار وائی وی آر گوئنگ میڈ. اتنی زیادہ ریزنس ہمارے پاس سم ٹائمز ویلڈ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سم ٹائمز ہم وہ اس کی ایک پیک سٹیج پہ جا کے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں، الکوہلزم کی طرف چلے جاتے ہیں، ایگریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کی سم ٹائمز ویلڈ ریزنس بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بلا وجہ ہی شاؤٹ کرے، کوئی بلا وجہ ہی آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے اور اپنے لیے بھی کرے، یا کوئی بلا وجہ ہی نہیں اسٹریسڈ آؤٹ ہو کے آپ پہ شاؤٹ کر رہا ہوتا. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ویلڈ ریزنس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی دیر آر سم ٹپس دیٹ ٹیم ٹو یور اینگر. ٹھیک ہے، اس میں 10 ٹیکنیکس ہیں. انشاءاللہ آج ہم اپنی ویڈیو میں 5 ٹیکنیکس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گی اور 5 انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. تو فرسٹ آف آل جو سب سے پہلی ٹپ ہے وہ ہے تھنک بیفور یو اسپیک. آپ نے یہ سنا ہی ہوگا ہمیشہ کہ پہلے سوچو پھر بولو، بات کو پہلے تولو پھر بولو. بولنے سے پہلے آپ کو سوچنا ضرور چاہیے. ہمارے اینگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اینگر کی مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلی ٹیکنیک یہی ہے کہ ہمیں تھنک بیفور یو اسپیک. آپ کو سوچنا چاہیے آپ جو بات کہنے جا رہے ہیں کہ وہ رائٹ ہے، رانگ ہے، وہ کسی کو ہرٹ تو نہیں کرے گی، اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، کیا آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کی آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزنس ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جو اس کی بھی ٹیکنیک ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. جب آپ سوچ کے بولیں گے نا تو پھر آپ اس چیز کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس چیز کو وہ آگے دوسروں کے لیے پرابلم بھی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی لائف میں اس ٹیکنیک کو اپنانا. آپ آج سے شروع کر دیں. آپ ٹرائی کریں کہ آپ نے آج سے جس سے بھی کوئی گھر میں، اور یہ نہیں کہ یہ آپ نے باہر جسٹ سوشل لائف میں کرنا ہے، آپ نے اپنے پرسنل ریلیشنس، اپنے فرینڈس، فیملی، آپ کی جو سوشل لائف ہے اس میں کہیں بھی بچوں کے ساتھ گھر میں آپ نے اس ٹیکنیک کو آج آپ ایک اپنا ٹپ بنائیں. اپنا جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ جو اپنے غصے پہ قابو نہیں
پا سکتے. وہ یہ ٹیکنیکس جو میں بتاؤں ان پہ ون بائی ون آپ یہ گریجولی ہی ایک عمل ہوتا ہے. آپ بالکل ایک دم اس پہ عمل کر کے اور فوراً ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیز آل پروسیس آر ٹائم ٹیکنگ. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ون بائی ون کر کے, ایک دن میں 2 دن میں بھی کبھی عمل نہیں ہے. تو آپ اگر ولنگ ہوں گے نا خود کو چینج کرنے کے لیے, اپنے اندر اس غصے کو قابو پانے کے لیے اور اپنے اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور یہ سوچ کے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی, میری صحت متاثر ہو رہی ہے, میرے ریلیشن شپس متاثر ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ ان ٹیکنیکس پہ عمل کریں گے, اور ان ٹیکنیکس پہ عمل کر کے آپ اپنی باقی چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو تھنک بیفور یو اسپیک کی یہ ہماری فرسٹ ٹپ جو میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ اس کو اپلائی کریں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ نے کسی کو کچھ کہنا ہے, اس سے پہلے ایک دم سے آپ اس کو نہ کہہ دیں. آپ سوچیں آپ جو کہنے جا رہے ہیں, از اٹ رائٹ, از اٹ ویلڈ, کیا اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, کیا اس سے دوسرا ہرٹ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ٹیکنیک اس کی یہ کرنی ہے کہ ایکسپریس یور سیلف وین یو فیل کام. ایکسپریس یور کنسرنز وین یو فیل ریلیکس اینڈ کام. اپنے کنسرنس کو, اپنی فرسٹریشن کو, اپنی ایگریشن کو یا اپنے پرابلم کو آپ دوسرے کے سامنے اس وقت ایکسپریس کریں جب آپ ریلیکس فیل کر رہے ہیں. اپنے کنسرنس اس کو اس وقت بتائیں جب آپ ریلیکس فیل کر رہے ہیں. اس سٹیج پہ کبھی بھی مت بتائیں جب آپ سخت سٹریس میں ہوں, انگزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن, اور کسی بھی ایسی سٹیج میں جب آپ مینٹلی ڈسٹربڈ ہوں. اس وقت آپ اپنے کنسرنس کسی کو مت بتائیں, کیونکہ اس ٹائم پہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, اور ہم جو کہنا ایکچولی چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم نہیں کہہ پاتے ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو پہلے ریلیکس کرنا ہے, کام کرنا ہے, کول ڈاؤن کرنا ہے, دین آپ اپنی بات کو دوسرے تک پہنچائیں کہ ایکچولی آئی وانٹ ٹو سے دس, مائی کنسرنز آر دیز, کہ ان کنسرنس کی وجہ سے میرے اندر یہ چیز, میں غصہ ہوا, یا میرے اندر یہ کوئی فیلنگ آ گئی, یا میں فرسٹریٹڈ ہوں. تو پھر وہ اگلا بھی آپ کی جو کنسرنس ہیں, جو آپ کی پرابلمس ہیں, اس کو سمجھے گا. جب آپ غصے میں اس سے آلریڈی آپ اتنے اسٹریسڈ آؤٹ ہیں, اتنی پریشانی میں ہیں, اتنے غصے میں ہیں, اور آپ کے منہ میں جو آئے گا آپ بولیں گے, آپ ان کو بتائیں گے, اور جس طرح آپ اس طرح سے بولیں گے تو پھر اوبویسلی آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پہلے کول ڈاؤن کرنا ہے. آپ اس سچویشن سے خود کو نکالیں. سب سے پہلے تو جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ خود کو اس سچویشن سے الگ کر لیں. خود کو جب اس سچویشن سے الگ کریں, اس جگہ پہ آپ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو ریلیکس فیل کر لیں, اور پانی پی لیں, جگہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں, ٹیک سم ڈیپ بریتھس. جب آپ کول ڈاؤن ہو جائیں, کام ہو جائیں, اس کے بعد آپ اپنا کنسرن شو کریں. ٹھیک ہے, تھرڈ جو ٹیکنیک ہے وہ ہے گیٹ سم ایکسرسائزز. غصے کے لیے آپ کو بہت سی ایکسرسائزز کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایکسرسائزز جو ہیں وہ ہمارا اینگر لیول کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. وی شوڈ ڈو ڈفرینٹ ایکسرسائزز ان آور ڈیلی لائف. سپوز سم پیپل آر ڈوئنگ یوگا, واک, ٹیک سم ڈیپ بریتھس. یہ سب ایسی چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں تو ہمارا جو اینگر لیول ہے, ہماری باڈی میں ڈفرینٹ جو سسٹم ہے ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر ان کی زیادتی بھی, ہمارے کچھ ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں جو انسان کے اندر انکریز کر جائے نا, تو وہ آپ کے ایگریشن, آپ کے غصے اور آپ کے انکنٹرولبل اینگر کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں. تو ان ہارمونس کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان انکنٹرولبل چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے یو ہیو ٹو گیٹ سم ایکسرسائزز. ایکسرسائز بہت ضروری ہے آپ کی زندگی میں, ویسے بھی بہت ضروری ہے. ایک ہیلدی لائف کے لیے ایکسرسائزز آر موسٹ امپورٹنٹ. اس میں مارننگ واک ہو سکتی ہے, یوگاز ہو سکتے ہیں, ٹیک سم ڈیپ بریتھس ہو سکتی ہیں. بہت ساری ایسی ایکسرسائزز ہیں جو آپ کریں. آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کچھ بہت آپ کا مائنڈ ریلیکس فیل کریں. ٹھیک ہے, اپنی باڈی کو, جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہمارے مسلس, ہماری باڈی سب ایک اسٹف کر جاتی ہے, وہ بالکل ہر چیز کھنچ جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے, آپ شدید غصے میں ہوتے ہیں, تو آپ کی جو باڈی ہے وہ اسٹریچ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پین فیل ہوتا ہے, بعد میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پٹھے کھنچ گئے ہیں, سر میں درد ہو رہا ہے. ہیڈ ایکس تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں ڈیو ٹو اینگر کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے.
ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کو جو ہیڈیکس کی جو ریزنز ہیں، وہ ڈپریشن کی جو ریزنز ہیں، جو اسٹریسرز کی جو ریزنز ہیں، وہ اینگر کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسرسائزز کے تھرو آپ ان چیزوں کو کم کریں. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ایکسرسائزز اپنی لائف میں لے کے آئیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا اینگر انکنٹرولیبل ہے اور نہیں ہو رہا، تو ان کو ایکسرسائزز بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے تو ان کو سب سے پہلی ٹپ پہ عمل کرنا چاہیے، تھنک بیفور یو اسپیک. اس کے بعد سیکنڈ جو ان کی ٹپ ہے کہ سب سے پہلے خود کو کام کریں، کول ڈاؤن کریں، اینڈ دین ایکسپریس یور کنسرنس. اس کے بعد آپ ایکسرسائزز کریں. دین نمبر 4 ٹپ ہے ہماری، ٹیک اے بریک آؤٹ، ٹیک اے ٹائم آؤٹ. یہ جو ٹائم آؤٹ کی ٹیکنیک ہے، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم ان کو کہتے ہیں کہ سارا دن آپ کھیل لیا، آپ نے بہت کھیل لیا، اب آپ ریسٹ کر لیں. اب یہ ٹیکنیک صرف بچوں کے لیے اپلائی نہیں ہوتی، یہ ہمارے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے. سارا دن ہم اب ہاؤس وائفز لے لیں، اور جو ہمارے ورکنگ مین ہیں وہ بھی دیکھ لیں، جیسے گھر سے باہر جاتے ہیں تو پورا دن ایک ایکٹیویٹی میں، سپوز جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں، تو پورے دن وہ ایک ایک چیز پہ جب فوکس کرتے رہتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک اریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے. وہ جو کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تھک جاتے ہیں. وہ تھکاوٹ، وہ ٹائرڈنیس اور وہ اریٹیشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے اینگر میں ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا بریک دے دیا کریں. اب پورا دن خواتین گھر میں بچوں کے ساتھ غصہ کر رہی ہوتی ہیں، چک چک کر رہی ہوتی ہیں، انہیں ہر چیز اپنی جگہ پہ چاہیے، ان کے کنسرنس ہوتے ہیں، انہیں ٹائم پہ کھانا بنانا ہے، انہوں نے ٹائم پہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ٹائم سے ہسبینڈ کے لیے کام کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، کپڑے استری کرنے ہیں، اور بھی 100 چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین نے کرنی ہوتی ہیں. تو ہر چیز کو بیلنس کرنے کے لیے، ہر چیز جو ہم بیلنس کرتے ہیں، ہمیں اپنی لائف میں بیلنس کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے اب ہم اگر وی آر ناٹ مشینس، وی آر ہیومن بینگس. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک لمٹ رکھی ہے ہر چیز کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مشین نہ بنائیں خود کو. اپنی لائف میں اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں. میں نے پہلے بھی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پورے دن میں آپ 15 منٹس جسٹ اپنے لیے نکالیں، خود کے لیے نکالیں، اپنی ذات کے لیے نکالیں. سکون سے بیٹھیں، اپنے بالکل آئیز کلوز کریں، آپ ڈیپ بریتھس لیں، اور بالکل اپنے آپ کے لیے خود کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اور سوچیں کہ آج آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے. اپنے لیے آج آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے اچھے سے کھانا کھایا، آپ نے پراپر فوڈ لیا، آپ نے اپنا خیال رکھا، آپ نے بال بنائے، آپ نے ڈریس چینج کیا. نہیں، مطلب ہم لوگوں کا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ صرف ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو کرنا ہے. جب ہم کنٹینیوس اس چیز میں چلتے رہتے ہیں، ایک اپنی زندگیاں تو لوگ گزار دیتے ہیں ایک ڈیوٹی اور ایک ذمہ داریوں کو نبھاتے، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں نا، وہ بالکل ڈل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. ان کے مسلز جواب دے جاتے ہیں، ان کے فزیکل جو آپ کے ہمارے ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں، وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے خود کو بھی ٹائم دے لیا ہوتا. تو یہ ہے کہ آپ کو ایک خود کے لیے بریک دینی چاہیے. پورے دن میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں ساری چیزوں کو، ریلیکس ہو جائیں، بیٹھ جائیں 10 منٹ کے لیے، ٹی وی لگا لیں، کچھ بھی ایسا کام کر لیں جو آپ کو ریلیکس کرا. یعنی کہ اپنی اس ہیکٹک روٹین سے خود کو ہٹا کے آپ تھوڑی دیر کے لیے خود کو اس چیز سے نکال کے، اور آپ کہیں کہ نہیں اب میں بیٹھ گئی، بس ابھی فی الحال مجھے سکون چاہیے. اور وہ سکون آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس چیز میں ملے گا، وہ آپ اس کو کر لیں. اور اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی، نمبر 5 جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی پاسبل سلوشنس. کیسے؟ ہم نے اس بات پہ فوکس نہیں کرنا کہ کس چیز نے ہمیں پاگل کیا، کس چیز نے ہمیں غصہ دلایا. اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ اس نے مجھے غصہ دلایا، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں تو اس سے بدلہ لے کے رہوں گا، جب تک میں اس کو پنچ نہ کر لوں، ٹانٹ نہ کر لوں، جب تک اس کو میں ٹارچر نہ کر لوں، نہیں مجھے تو سکون نہیں ملے گا. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، بھاگتے ہیں بس، نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب تو میں اس کو مزہ چکھاؤں گا. یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو چھوڑنا. اگر آپ اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں نا، پانا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو چھوڑنا ہے. آپ نے اس ریزن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے
جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا، اور پھر آپ نے اس کا سلوشن سوچنا ہے. آپ نے اس کے پیچھے نہیں دوڑ لگا دینی کہ نہیں میں نے تو میں نے ابھی اس کو مزید اس کو ٹھیک کرنا. ایسے نہیں کرنا. ابھی جب تک آپ اپنے گرجز، اپنے فرسٹریشن، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کا سر نہ پھاڑ دیں، تو ہمیں سکون نہیں ملے گا. یہ اس کو تو شاید کوئی نقصان نہ ہو، لیکن آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یہ چیزیں آپ کو بعد میں سمجھ آتی ہیں کہ آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوا. آپ نے وہ بندہ تو شاید آگے سے ڈھیٹ ہوگا اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا، وہ کہے گا چلو میرا کیا جاتا ہے، لگا رہے. نقصان کس کا ہوا؟ آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوئے. اس ڈسٹربنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ نے اپنے فیملی لائف میں پرابلم کریٹ کر لا ہو، اپنے بچوں کو مار دھاڑ کر لیا ہو، بچے ڈسٹرب ہو گئے. آپ اگر پروفیشنل لائف میں، تو ہو سکتا ہے آپ 4 بندوں اور سے آپ لڑ کے آ گئے ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا سلوشن سوچنا ہے کہ میں نے اس کا حل کیا نکالنا ہے. ٹھیک ہے، فوکس آن دا سلوشن، پاسبل سلوشن، کہ ہم نے اس کا کیا سلوشن نکالنا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے غصے کو کنٹرول کروں. اس سلوشن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی جگہ چینج کر لیں. جس جگہ پہ آپ کو غصہ آیا ہے، یا جو فیکٹرز، جو سمٹمز آپ کو غصہ دلا رہی ہیں، اس کو چھوڑ دیں. اس جگہ سے چلے جائیں، اٹھ کے باہر چلے جائیں. اگر آپ سپوز کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا، آپ ہائپر ہو گئے، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، پانی پی لیں، وضو کر لیں. بحیثیت مسلمان ہمارے پاس تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ٹیکنیکس دی ہیں کہ آپ کو غصہ کنٹرول کرنے کی کیا ٹیکنیک دی ہے کہ ہم سب سے پہلے وضو کریں. جا کے وضو کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. پانی پئیں ٹھنڈا، بیٹھ کے 3 سانس میں بسم اللہ، اعوذ باللہ، اور بسم اللہ جب آپ پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی شیطان آپ کے پاس سے ہٹ جائے گا اور آپ کا غصہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا. لا حول ولا قوت، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. جب آپ یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، نہ کہ صرف آپ کا، بلکہ اگر سامنے والا کوئی ایسا جو بہت اگریسو ہو رہا ہے، اگر یہ چیزیں آپ اس پہ پڑھ کے پھونکے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سلوشنز کو ڈھونڈیں کہ کہاں سے آپ نے اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے، وہ ٹیکنیکس آپ نے کہاں سے لانی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ قرآن پاک آپ تلاوت سن سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو باہر واک کرنا جیسے پسند ہے، پیسفل جگہ پہ، تو آپ کسی پارک میں چلے جائیں، گرینری کوئی ایسی جگہ، اور وہاں پہ واک کریں. 10 to 15 منٹس آپ واک کریں. اس کے بعد آپ بیٹھیں اور آپ بہت ڈیپ آئز بند کر کے پرسکون ہو کے آپ سانس لیں. ٹیک ڈیپ بریتھ جو ہے نا، یہ آپ کی لائف میں آپ کو غصے کو بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے. ہمارا جو بلڈ لیول ہے وہ بہت ہائی ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس بلڈ پریشر کو اپنے کم کریں. جب اس بلڈ پریشر کو ہم کم کریں گے، اپنا ایک لیول پہ لے کر آئیں گے، تو آٹومیٹیکلی ہمارا غصہ نارملائز ہونا شروع ہو جائے گا، ہم کول ڈاؤن ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ 5 منٹ آپ سوچیں کہ آپ کو غصہ کیوں آیا تھا، یہ کیا ہو گیا. پھر آپ سوچیں اور آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ سے غلطی ہو گئی. اور جب غلطی ہو جائے تو سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ اس کی معافی مانگ لیں، ایکسکیوز کر لیں اور اپنا دل صاف کر لیں. ایکسکیوز کر کے، دل صاف کر کے جب آپ آگے چلیں گے تو آپ کی لائف میں بہت ساری مشکلات، پریشانیاں جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ ہم اس کی باقی 5 ٹیکنیکس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ہوپفلی آج کا لیکچر، آج کی ٹیکنیکس آپ کو اچھی لگیں. اور یہ ٹیکنیکس، اگر ہمارے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ اگریسو ہیں، جن کے جو ہے نا انکنٹرولڈیبل اینگر کی لائف گزار رہے ہیں، تو ان کو ان ٹپس پہ عمل کریں اور ان کو ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت فائدہ حاصل ہو. کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کہ میری ویڈیو آج کی کیسی لگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی باقی ٹیکنیکس جو ہے وہ ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اوکے، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.